آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام، بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور جناب رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے۔ میری گفتگو دو حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور اس کا تحفظ کیوں ضروری ہے، اور دوسرا حصہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں، ماضی بعید میں، ماضی قریب میں علماء اہل حدیث کا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے۔ تو صاحبہ اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ اس کائنات میں جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی، پہلی اینٹ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلہ کی ضرورت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے آپ اس بات کی شہادت فرمائی، ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ دنیا کے اندر کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی بستی اور کوئی آبادی ایسی نہیں جس بستی کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول اس میں نہ بھیجا ہو، بلکہ قرآن پاک تو اس بات کی شہادت بھی دیتا ہے
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بستی کے اندر میں نے ایک نہیں 2 پیغمبر بھیجے، اور پھر ان دونوں پیغمبروں کی تائید اور نصرت کے لیے میں نے ایک تیسرا نبی بھی اس بستی کے اندر بھیجا۔ حالات اور ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ تعداد کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3 اور شاید اس سے بھی زیادہ انبیاء اللہ نے کسی بستی میں بھیجے ہوں۔ 3 انبیاء تک کو گواہی اور شہادت یہ تو قرآن مجید دے رہا ہے۔ 2 انبیاء کرام کی شہادت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی شکل میں قرآن پاک میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود اور ان کی تعلیمات کا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ نبی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے دین اور شریعت کا عملی نمونہ ہوا کرتا ہے۔ آخر میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء کے بعد نبوت اور رسالت کی ضرورت اس لیے پڑتا رہی کہ ان کی تعلیمات عالمگیر نہیں تھیں، ان کی تعلیمات علاقائی یا محدود زمانے تک تھیں۔ جب جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ بشارت سنائی، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد و احمد علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی بشارت اور خوشخبری بیان فرمائی۔ کیوں؟ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی طرف بھیجے جانے والی یہ کتاب جس طرح میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ربوبیت عالمگیر ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت بھی عالمگیر اور آفاقی ہے۔
ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کو دنیا کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا جائے جو ایک تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما کا فریضہ انجام دیں۔ نمبر 2، انسانی زندگی میں پیش آنے والے زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر موڑ میں اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو پھر بھی، دینی اور شرعی معاملات سے ہو پھر بھی، اس کا تعلق آپس کے لین دین سے ہو، ان کا تعلق تجارت اور کاروبار سے ہو، ان معاملات کا تعلق انفرادی، عائلی، خاندانی اور اجتماعی زندگی سے کیوں نہ ہو، ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ہمہ تعلیمات کی حامل ہو اور زندگی کے ہر معاملے میں دنیا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما کا فریضہ سر انجام دے سکے، اور اس کے لیے رب العالمین کی نظر انتخاب پڑی۔ عبداللہ کے در یتیم، سیدہ آمنہ کے لال، عرب کے چاند جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے خود فرمایا، چند صفات آپ نے بیان فرمائی، اور ان میں سے ایک خوبی یہ بھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میرے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اب جو بھی اس دروازے کے اندر نقب لگائے گا وہ نبوت کا چور اور نبوت کا ڈاکو ہوگا۔ اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی چند نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے دعویٰ کیا، مگر وہ برے انجام سے دوچار ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو پسند فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری جو موتی تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں رب العالمین نے اس کائنات میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابدی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے۔ اس سلسلہ میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کی رہنمائی، نصرانیت کی رہنمائی کرتے رہے، مگر آج
دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عیسائی بھی اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے عملی طور پر کوئی نمونہ پیش کیجئے جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہو کہ آپ نے نکاح اور طلاق کے سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی کی عملی طور پر، تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے طلاق یا نکاح کے مسائل کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 نکاح اور 11 شادیاں کی زندگی میں، اگرچہ آپ نے طلاق نہیں دی مگر قرآن مجید کی روشنی میں طلاق کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی حضرات صحابہ کے سوال کرنے پر آپ نے اس طرح بیان فرما دیے، آج 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی انہی قوانین اور انہی اصولوں سے رہنمائی حاصل کی جا رہی۔ میں نے عرض یہ کیا کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں پڑی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں ختم کیا؟ اس لیے کہ آپ کی تعلیمات آفاقی ہیں، آپ کی تعلیمات ابدی ہیں، قیامت کی دیواروں تک آپ کی تعلیمات اور آپ کی ذات گرامی دنیا والوں کے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل اور آپ کی ذات رہبر کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی یا کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید اس پہ ایک شہادت دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر آیا ہوں اے بنی اسرائیل، ایک چیز کی تصدیق کروں گا کہ مجھ سے پہلے جو تورات آئی وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور میرے بعد صاحب کتاب نبی تشریف لائیں گے جناب محمد الرسول اللہ۔ اس نبی اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کی تعلیمات کو ماننا بھی آپ کے لیے ضروری۔ قرآن مجید نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی پرہیزگار اور مومن کون ہیں؟ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر میں نے آپ پہ نازل فرمائی، اور جو کتابیں آپ سے پہلے میں نے نازل فرمائی ان کتابوں پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی کتاب آنا ہوتی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کائنات کے لوگوں کے سامنے، وہیں یہ بھی چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ بھی اعلان کر دیتا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی کتاب پر یقین رکھیں گے وہ مومن ہوں گے۔ لیکن آپ کے بعد کسی کتاب کا تذکرہ، قرآن مجید کے بعد کسی کتاب کا تذکرہ رب العالمین نے نہ فرما کر عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید سے ثابت فرمایا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، بدقسمتی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اس محل کے اندر نقب زنی کی گئی، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے کو عملی طور پر جواز مہیا کیا گیا کہ جب کلمہ گو مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما ماننے کے باوجود، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بجائے آپس میں کھینچا تانی کا شکار ہو گئے اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں اور مذہبی بزرگوں کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا اور ان کی تعلیمات کو اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ اپنے کتابوں کے اندر یہاں تک یہ بات لکھی، لعنت ربنا آداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہ اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جس نے جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول رد کر دیا۔ کاش یہ عقیدہ بیان کیا جاتا جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اور انحراف کرے گا، وہ جس طرف جانا چاہے گا ہم اس کی رسی کو ڈھیل دیتے چلے جائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محترم، میری گفتگو کا دوسرا حصہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج ہر کوئی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو چیمپئن اور مرد میدان قرار دے رہا ہے، مگر میرے ان دوستوں کا یہ دعویٰ حقائق کے برخلاف اور حقیقت کا منہ چڑھانے کے برابر ہے۔ آپ نے ہی تو قادیانیت کو یہ عقیدہ پیش کرنے کا موقع فراہم فرمایا تھا، اب کس طرح تم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علم بردار بنتے ہو؟ جہاں تک عہد صحابہ کا تعلق ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف عملی طور پر جہاد کیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی شخص نے نبوت کے محل کے اندر ڈاکہ زنی کی کوشش کی، نقب لگانے کی کوشش کی، اہل حق بلا تاخیر میدان میں آئے اور انکار ختم نبوت کا جو فتنہ تھا اس کی سرکوبی کا حق ادا کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ آخر میں نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اس سلسلہ میں کہاں بنگال کی آخری حد سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں سے اوپر تک کسی شخص کی زبان نہ کھلی، کسی شخص کا قلم حرکت میں نہ آیا
اگر یہ سعادت نصیب ہوئی اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشند خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے حصے میں یہ سعادت لکھتا ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ تحریر کیا، سوال نامہ، ختم نبوت کے انکار کے حامیوں کے متعلق، اور سب سے پہلا فتویٰ اس پر جو لکھا، جواب سب سے پہلے جو دیا، وہ میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر اس فتوے پر سب سے پہلے دستخط جو کیے وہ میاں نذیر حسین صاحب نے فرمائے۔ پھر محمد حسین بٹالوی ہندوستان کے کونے کونے میں پھرا، ملک بھر کے مفتیوں سے میاں صاحب کے اس فتوے کے حق میں اور ان کی تائید میں مفتیان بر صغیر سے دستخط کروائے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلا سوال نامہ بر صغیر کے اندر تیار کرنے والا بھی اہل حدیث، اور اس پر سب سے پہلے دستخط کرنے والے بھی اہل حدیث کے ایک فرزند۔ اسی دور میں بشیر احمد سہسوانی کے نام سے ایک بزرگ گزرے، مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نام سے ایک بزرگ گزرے۔ بھائیوں، اپنے اپنے دور کے اندر ان علماء حق نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اور ہم پارٹیشن سے پہلے کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ اس سے پچھلی صدی جو تھی نا، اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا۔ محترم، پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ بہتر او جاندا ہے جنوں کٹ پئی ہوے، جنوں کٹ پئی ہوے انہوں پتا مینوں کنے کٹیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسانی سے یہ بات سمجھیں گے آپ۔ جنوں کٹ پئی ہے انہوں پتا مینوں کنے ماریا ہے۔ آئیے غلام احمد قادیانی کی زبان سے سنتے ہیں کہ مجھے اس حوالے سے سب سے زیادہ دکھ تکلیف کس شخصیت کی طرف سے پہنچی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو ہمیں ایک نام نظر آئے گا، اور وہ سرخیل اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اور اس میں گرامی ہمیں نظر آئے گا۔ مرزا چیختا ہے، چلاتا ہے، اشتہار بازی کرتا ہے کہ میں مولوی ثناء اللہ سے تنگ آ گیا ہوں، مولوی ثناء اللہ نے میرا ناطقہ بند کر دیا ہے، کیونکہ ثناء اللہ امرسری وہ شخص تھا جب غلام احمد قادیانی نے مناظرے اور مناظرے کا چیلنج کیا تو مولانا امرسر سے اٹھ کر گرداسپور کے اس علاقے قادیان شہر میں پہنچے اور کئی دن وہاں قیام فرمایا، اور مرزے کو بلاتے رہے، آؤ میدان کے اندر، تیرے بلاوے پر میں آ گیا ہوں، مگر اس کو یہ جرأت نہ پڑی کہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتا۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر اسے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ میں مولوی ثناء اللہ کے ہاتھوں بڑا تنگ آ گیا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میرے اور ثناء اللہ میں سے تیرے علم کے مطابق جو شخص سچا ہے اس کو زندگی عطا فرما، اور جو شخص جھوٹا ہے گویا یوں سمجھیے یہ لکھا اور کہا کہ اگر میں غلام احمد جھوٹا ہوں
تو ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے کسی دردناک طریقے سے مجھے موت دینا جو عبرت کا سبب بنے لوگوں کے لیے، اور اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تو میری زندگی میں ثناء اللہ کو کسی عبرتناک انجام سے دوچار کرنا۔ اس کے بعد کہا اس کے نیچے جو ثناء اللہ لکھنا چاہتا ہے لکھ لیں۔ تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی کا وہ چیلنج قبول فرمایا، اور اس کے نتیجے میں 1 یا 2 سال کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں، یہ برانڈ رتھ روڈ پہ یہ بلڈنگ ہے، وہاں واش روم کے اندر جہنم واصل ہوا، اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد پہلے گجرانوالہ تشریف لائے، اور گجرانوالہ سے پھر آپ سرگودا چلے گئے، اور غالباً سن 48 میں مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سرگودا کی مولانا کتنا عرصہ ہو گیا؟ آج تک میرے بھائیوں مرزائیت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ شہادت القرآن کا جواب لکھ سکیں۔ آج تک مرزائیوں نے اس کتاب کا جواب نہیں لکھا۔ متعدد مرتبہ تحریک ختم نبوت والوں نے، ملتان والوں نے وہ کتاب شائع کی۔ اب کچھ عرصہ پہلے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں میر صاحب، اب آپ کو کچھ عرصہ پہلے توفیق ہوئی کہ آپ نے وہ شہادت القرآن نامی کتاب چھاپ کر وہ قرض جو تھا مولانا میر سیالکوٹی کا وہ آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ابھی کچھ عرصہ پہلے 74 کے اندر جب مرزائیت کو اقلیت قرار دیا گیا اس ملک کے اندر آئینی طور پر، جائیے اس کی تاریخ اٹھائیے اور قومی اسمبلی کی پرانے اوراق اور پرانی کارروائیاں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزا ناصر پر قومی اسمبلی کے اندر جن علماء نے جرح کی اور اس کو لاجواب کیا، اس کے لاجواب ہونے کے نتیجے میں مرزائیت کو اقلیت، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کبھی یہ بھی تو دیکھو، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بھائیوں، ان علماء کرام کو جو قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے اس وقت، ممبران اسمبلی کو مرزائیت کے خلاف مواد مہیا کرنے والے اور ان کو اس کیس کی تیاری کروانے والا بندہ، الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی مسلک اہل حدیث سے ہے، اور وہ ذات گرامی ہے جناب مولانا حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ۔ اور دور نہ جائیے، اہل حدیث کا عظیم فرزند، اہل حدیث کا عظیم فرزند حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، جنت البقیع کا مہمان احسان علی ظہیر، اس نے دوران تعلیم مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے القادیانیت کے نام سے ایک کتاب لکھی جو آج بھی سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کے اندر ریفرنس بکس حوالے کے طور پر وہ کتاب پیش کی جاتی ہے مرزائیت کے خلاف۔ اور جتنا تعارف اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے ذریعے مرزائیت کے بارے میں اہل عرب کو ہوا، اس سے پہلے شاید ہی عرب والوں کو قادیانیت اور مرزائیت کی حقیقت اس سے پہلے معلوم ہوئی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں
جہاں اس عقیدے کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں قائم کرنا، وہاں یہ بھی اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے اپنے اکابر کی خدمات کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان کا پرچار بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس عقیدہ کو سمجھنے، اس کا تحفظ کرنے اور اس کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عامر منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاء اللہ تشریف لے آئے ہیں۔